حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عباد بن زیاد کو عمرو بن مغیرہ بن شعبہ نے خبر دی کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک ہوئے۔ مغیرہ نے کہا صبح کی نماز سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے باہر نکلے اور میں نے آپ کے ہمراہ پانی کا ایک برتن اٹھا لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف لوٹے تو میں برتن سے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالنے لگا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ 3 بار دھوئے، پھر اپنا چہرہ دھویا، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو جبے سے نکالنے لگے۔ جبے کی دونوں آستینیں تنگ ہوئی تو آپ نے اپنے ہاتھ جبے کے اندر کر لیے، حتیٰ کہ آپ نے اپنے بازو جبے کے نیچے سے نکال لیے اور دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوئے، پھر اپنے دونوں موزوں پر مسح کر کے وضو مکمل کیا، پھر آپ آگے بڑھے۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ آگے بڑھا، یہاں تک کہ ہم نے لوگوں کو اس حال میں پایا کہ وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر چکے تھے۔ انہوں نے نماز پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 رکعتوں میں سے ایک ملی۔ آپ نے آخری رکعت لوگوں کے ساتھ ادا کی، چنانچہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کی تکمیل کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس بات نے مسلمانوں کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا اور انہوں نے کثرت سے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم نے اچھا کیا، یا فرمایا تم نے ٹھیک کیا۔ آپ نے ان کی تحسین فرمائی کہ انہوں نے وقت پر نماز پڑھ لی تھی۔ Mughira bin Shu'bah reported that he participated in the expedition of Tabuk along with the Messenger of Allah. The Messenger of Allah went out to answer the call of nature before the morning prayer, and I carried along with him a jar full of water. When the Messenger of Allah came back to me after relieving himself, I began to pour water upon his hands out of the jar, and he washed his hands 3 times, then washed his face 3 times. He then tried to tuck up the sleeves of his cloak upon his forearms, but since the sleeves were tied, he inserted his hands in the cloak and then brought out his forearms up to the elbow below the cloak and then wiped over his socks and then moved on. Mughira said I also moved along with him till he came to the people and he found that they had been saying their prayer under the imamat of Abdul Rahman bin Auf. The Messenger of Allah could get 1 rakat out of 2 and said last rakat along with the people. When Abdul Rahman bin Auf pronounced the salutation, the Messenger of Allah got up to complete the prayer. This made the Muslims terrified, and most of them began to recite the glory of the Lord. When the Messenger of Allah finished his prayer, he turned towards them and then said, "You did well," or said with a sense of joy, "You did the right thing that you said prayer at the appointed hour."